السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے اور رمضان کی برکتیں خوب سمیٹ رہے ہوں گے۔ تو جی آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ہمارے سلسلہ وار ناول عجیب داستان ہے یہ کی قسط نمبر 2، جس کی لکھاری ہیں ہما قریشی۔ امید ہے آپ اسے ضرور پسند کریں گے اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیں گے۔ تو چلیے آئیے ناول شروع کرتے ہیں۔ یار اور کتنا دور ہے یہ منال؟ ارمان اپنے 6 دوستوں کے ساتھ اسلام آباد کے منار ریسٹورنٹ جانے کے لیے ہائکنگ ٹریک پر پچھلے 3 گھنٹوں سے چڑھائی کر رہا تھا۔ خاردار جھاڑیوں کے درمیان دور ٹاپ پر بنا منار ریسٹورنٹ کافی فاصلے پر نظر آ رہا تھا۔ پاکستان کے ٹور پر نکلنے سے پہلے انہوں نے اپنے ہی شہر سے گھومنے پھرنے کا آغاز کیا تھا۔ صبح 9 بجے فیصل مسجد پر حاضری دی، کچھ وقت وہاں گزارا اور پھر قریب 11 بجے سب نے ہائکنگ ٹریک نمبر 5 کا رخ کیا۔ اسلام آباد جو پاکستان کا دارالحکومت ہے، مارگلہ ہلز میں کل 6 ہائکنگ ٹریک رکھتا ہے۔ ارمان کے گروپ نے مارگلہ ہلز نیشنل پارک کے ٹریک نمبر 5 کا انتخاب کیا، جو اسلام آباد کے سیکٹر F5 میں مارگلہ روڈ پر واقع دارا جنگلہ وادی میں موجود ہے۔ یہ ٹریک پیر سہاوا سے ہوتا ہوا دامنی کو تک جاتا ہے۔ سیاحوں کے جانی اور مالی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے یہاں وائلڈ لائف کے گارڈز کے ساتھ ایک پوری ٹیم بھی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ ہائکنگ کے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک آبشار بھی آتی ہے، جو قدرت کے حسین مناظر میں سے ایک خاصا دل فریب نظارہ پیش کرتی ہے۔ ٹریک کے دونوں اطراف میں قطار میں کھڑے درخت، راستے میں نصب بڑے پتھر، جن پر طے کردہ فاصلہ درج تھا، سب کچھ اس قدر خوبصورت ایڈونچر کو مزید پرلطف بنا رہا تھا۔ ہر روز کئی سیاح گروپ کی شکل میں یہاں آتے ہیں، ہائکنگ ٹریک 5 کو عبور کرتے ہوئے قدرت کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور 3848 فٹ کی بلندی پر بنے منال کی طرف بڑھتے ہیں۔ بلندی سے نیچے دیکھنے پر اسلام آباد کا منظر ہی نرالا لگتا ہے۔ ویسے تو پیر سہاوا سے بذریعہ روڈ بھی منال جایا جا سکتا ہے، مگر جب سب دوست ساتھ ہوں تو کچھ منفرد کرنے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ ارمان یہاں کئی بار ہائکنگ کر چکا تھا، مگر گروپ میں شامل زیادہ تر لڑکے کراچی سے تھے، جن کے لیے پہاڑ چڑھنا اتنا آسان نہیں تھا، جبکہ ارمان تو پیدا ہی اسلام آباد کی گود میں ہوا تھا۔ ابھی سے تھک گئے؟ ابھی تو کافی طویل سفر باقی ہے، ارمان نے چڑھائی چڑھتے ہوئے کہا۔ اف میرے خدا، اس سے اچھا تو ہم بائی روڈ ہی چلے جاتے۔ فہد جو کراچی کا رہائشی تھا، جلا کر بولا اور ساتھ ہی جیب سے موبائل نکال کر چند سیلفیاں لینے لگا۔ بد ذوق لوگ۔ ارمان نے ناپسندیدگی سے سر جھٹکا۔ اس نے پیچھے نظر دوڑائی تو گروپ کے آدھے سے زیادہ لوگ ویڈیوز اور تصاویر بنانے میں ہی مصروف تھے۔ ارمان نے شاہ زیب کے ہمراہ ذرا آگے جا کر بہتے چشمے سے اپنی پانی کی بوتل بھری۔ راستے میں پڑے پہاڑی پتھر، رنگ برنگے پھول، خاردار جھاڑیاں، دونوں طرف میں پھیلی خوفناک کھائیاں اور بلندی سے نیچے نظر آنے والا حیرت انگیز منظر طبیعت خوش کر دیتا تھا۔ سامنے ایک خوبصورت پتھر پڑا تھا جو تختے کی طرح بالکل ہموار لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ارمان اور شاہ زیب کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ باقی پیچھے رہ جانے والوں کے انتظار اور کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے وہ انہی پتھروں کو تکیہ اور بستر بنا کر لمبے لمبے لیٹ گئے۔ ان سست لوگوں کا مغرب بھی انہی پہاڑوں پر کرنے کا ارادہ لگتا ہے، شاہ زیب نے پیچھے نظر ڈال کر مسکراتے ہوئے کہا۔ جہاں کچھ لوگ راستے کے کنارے بیٹھے تھے تو کچھ راستہ بلاک کیے کھڑے تھے۔ لگتا تو یہی ہے۔ ارمان نے پیچھے سے آتی لڑکیوں کے گنگنانے کی مختلف آوازوں پر گردن گھما کر دیکھا، جہاں ٹولی کی شکل میں چند لڑکیاں انہی کی جانب آ رہی تھیں۔ نیرو پینٹ، مختلف رنگ کے پرنٹڈ ٹاپ، اوپر سے ڈینم جیکٹ، ہائی پونی ٹیل اور آنکھوں پر براؤن سن گلاسز، ایک جیسی ڈریسنگ کیے وہ گروپ شاید کسی یونیورسٹی کا تھا۔ گلابی آنکھیں جو تیری دیکھیں، شرابی یہ دل ہو گیا۔ 3 فٹ چھوٹے قد کی خوبصورت نئے نقش والی نیلے ٹاپ میں ملبوس نور العین اپنے گروپ کے تمام لڑکیوں کے ساتھ گنگنا رہی تھی اور سب کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ یہ انرجیٹک گرلز گروپ دیکھ کر باقی سیاح بھی ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ 15 لڑکیوں پر مشتمل یہ گروپ کندھوں پر بیگ ڈالے اپنے ہی شغل میں مصروف، ہنستے مسکراتے اپنے ٹریک سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جبکہ نور اپنا موبائل پکڑے نہ صرف سب کی ویڈیوز بنا رہی تھی، بلکہ وہاں کے مناظر کو لفظوں میں بیان کرتی ہوئی کمنٹری بھی کر رہی تھی۔ ارے یار کچھ سیکھو لڑکیوں سے۔ فہد خوش باش انداز میں اسی گروپ کی طرف بڑھا اور پتھروں پر آرام سے بیٹھے ارمان اور شاہ زیب پر طنز کیا۔ جی کیا سیکھیں ہم؟ ارمان نے بھویں اچکاتے ہوئے کروٹ کے بل لیٹ کر طنزیہ انداز میں پوچھا۔ اس کی خوش مزاجی عروج پر تھی۔
دیکھو ذرا کتنی چست ہیں، آرام سے پہاڑ چڑھ رہی ہیں، اور ایک تم لوگ ہو جو یہیں بیٹھ کر آرام فرما رہے ہو۔ فہد نے نور اور باقی مسکراتی لڑکیوں پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، جو اب لپ سنک کرتے ہوئے شاید ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے میں مصروف تھیں۔ ارمان نے فہد کے جوش کو دیکھتے ہوئے شاہ زیب کو نظروں سے اشارہ کیا۔ فہد بھائی کچھ دیر پہلے اس پیدل سفر سے چڑ گئے تھے اور اب اس گروپ کی پیروی کچھ اس انداز میں کر رہے تھے جیسے جانے کب سے منزل پر پہنچنے کا انتظار تھا۔ اوہ واہ بھائی، ہمارا بھائی کتنا خوش مزاج ہو گیا ہے۔ ارمان نے استہزائیہ انداز میں اوہ کرتے ہوئے اپنے کپڑے جھاڑے اور کھڑا ہو گیا۔ ساتھ ہی باقی گروپ کے ہم قدم ہوا، جبکہ فہد سنی انسنی کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ آریان بیٹے یہاں آؤ۔ بڑی سرکار کی آواز پر آریان کے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے قدم رک گئے اور وہ نیچے ہال میں جھولے پر براجمان اپنی دادی سرکار کی طرف پلٹ گیا۔ السلام علیکم دادی سرکار۔ آریان نے مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کر سلام عرض کیا۔ وعلیکم السلام بچے، کل ہم نے تمہیں یاد کیا تھا، شاید کسی نے ہمارا پیغام نہیں پہنچایا۔ دادی سرکار نے اپنے خوبرو پوتے کو تیز نظروں سے گھورا جو ایک دم گڑبڑا گیا۔ معذرت چاہتا ہوں دادی سرکار، کل رات حویلی واپسی دیر سے ہوئی تھی، اس لیے آپ کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ آریان نے جلدی سے وضاحت دی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کا اگلا شکار اس کی ماں ہو سکتی ہیں۔ دادی سرکار نے ہنکارا بھرتے ہوئے اسے دیکھا جو احتراماً نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ آئندہ ڈیرے پر اپنے باپ اور چچا کی موجودگی میں بیچ میں دخل اندازی دینے سے گریز کیجیے گا۔ جا سکتے ہیں اب آپ۔ یہ کہہ کر دادی سرکار نے اپنی بات واضح کر دی، جبکہ دوسری جانب آریان شمشیر ملک ضبط سے سرخ چہرہ لیے پلٹ کر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ویٹ، آگے جانے والا راستہ کافی پتلا اور تنگ ہے، اس طرح بھیڑ میں ہم الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ نور نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو رکنے کا کہا اور آگے پہاڑ کی جانب اشارہ کیا جو کچھ دور جا کر مزید پتلا ہو رہا تھا۔ تو کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آرام سے پار ہو جائے گا۔ فلک نے نور کی بات سن کر ناک چڑھائی۔ ہاں وہ تو ہو ہی جائے گا، پر ہم ایک کام کرتے ہیں، سب لائن میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہیں، اس طرح کوئی ڈرے گا بھی نہیں اور سب ساتھ میں چڑھ بھی جائیں گے۔ نور نے ہاتھ سے چٹکی بجا کر اپنی رائے پیش کی، جبکہ سب نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا، کیونکہ ان کے اس گروپ کی ہیڈ نور العین میڈم تھی اور ان کا حکم بجا لانا ان کا فرض۔ چلو سب پہلے لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ عالیہ تم مانو اور دانیہ کا ہاتھ پکڑو، اور انمتا اور مریم تم دونوں باقی پیچھے والوں کے ساتھ پکڑو۔ میں اور فلک آگے جائیں گے، تم ہمیں فالو کرو۔ کم آن گرلز، ہم نے یہ کرنا ہے۔ سب کی پوزیشن سیٹ کرتے ہوئے نور نے جوش سے کہا۔ ان کے آدھے گروپ کی لڑکیاں تو پیچھے کہیں رہ گئی تھیں اور اب انہیں ہر حال میں ان سے پہلے وہاں جانا تھا۔ اب جانے راستے ان میں سے کون بھولا تھا، وہ یا یہ؟ اوہ ہیلو میڈم، یہیں قیام کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ ارمان اتنی دیر سے پیچھے کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ چلیں تاکہ باقی سب بھی آگے بڑھیں، پر یہ سارے چڑیلیں تو راستہ ہی بلاک کیے کھڑی تھی۔ کیا ہو گیا آپ کو، ہم کیوں یہاں قیام کرنے لگے؟ اور آپ کو اتنی جلدی ہے تو اس سائڈ سے چلے جائیں۔ نور نے نزاکت سے کہتے ہوئے اپنے بال جھٹکتے ہوئے رخ موڑا، جبکہ ارمان اس دوسرے راستے کی جانب دیکھنے لگا جو جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ ہمیں یہیں سے جانا ہے اور آپ ذرا اپنے قدم جلدی اوپر کو لیجیے، ورنہ کچھ دیر میں شام ہونے والی ہے، پھر آپ یہاں آرام سے جنگلی جانوروں کا ڈنر بن جائیے گا۔ ارمان نے نور کی پشت کو گھورتے ہوئے چبا چبا کر کہا اور ساتھ ہی اپنے گروپ کو آگے آنے کا اشارہ بھی کیا۔ راستہ راستہ راستہ۔ فہد اپنی عادت سے مجبور دونوں ہاتھوں کو ریل کی صورت میں ادھر ادھر کرتا راستہ صاف کر رہا تھا، جبکہ ان کے پورے گروپ کی آمد پر یکدم ساری لڑکیاں چونک کر پیچھے ہو گئیں اور منہ کھولے انہیں دیکھنے لگیں۔ یوں بدتمیز جاہل، دکھائی نہیں دے رہا کہ ہم بھی وہیں جا رہے ہیں؟ غصے سے آگ بگولا ہوتی نور ان پر چیخی تو باقی سب لڑکوں نے اس 3 فٹ کی ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر کہکا لگایا۔ اب اگلی ملاقات منال پر ہوگی، اور اگر آپ کا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے تو شوق سے رکیں، کوئی جلدی نہیں ہے، بیچارے جنگلی جانوروں کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ ایک مسکراتی نظر اس پر ڈال کر اوپر کی جانب جاتے ہوئے ارمان نے ہانک لگاتے انہیں ڈرانا ضروری سمجھا جو غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ چلو یار نور، کہیں اس لڑکی کی بات سچ نہ ہو جائے اور ہم واقعی جنگلی جانوروں کے ہاتھ لگ جائیں۔ ڈرپوک مریم نے خوفزدہ ہو کر جلدی سے کہا۔ اب مغرب میں زیادہ وقت باقی نہیں تھا۔
اس کی بزدلی پر نور نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ رکو، چلتے ہیں، پہلے اس بدتمیز کو آگے جانے دو، جب تک ہم یہاں پتھر پر اپنا بیچ نمبر لکھتے ہیں تاکہ ہماری یونیورسٹی سے آنے والوں کو پتہ لگے کہ ہم یہاں سے گزرے تھے۔ نور نے اپنی ارد گرد نظر دوڑا کر قریب میں پڑا ایک چاک نما پتھر اٹھا کر وہاں اپنا نشان ڈالا اور اب ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہوتی متفق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چلو اب چلیں منال، ہم آ رہے ہیں، یاہو! سب یک زبان نعرہ لگاتے ہوئے اپنی انہی پوزیشنز کو سیٹ کرتے اوپر بڑھے، جبکہ پیچھے آنے والے مختلف لوگ ان کا جذبہ دیکھ کر مسکرا دیے۔ جذبہ اتنا بلند تھا جیسے کیٹو سر کرنے جا رہے ہوں۔ آج پھر کوئی اپنی پرانی تکلیف اور اذیت اپنی رگ رگ میں محسوس کرتا سو چکا تھا۔ آج پھر سے اس کے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ آج پھر 22 سال پرانی فلم اسی طرح آنکھوں کے سامنے چلنا شروع ہو چکی تھی جیسے ہر رات چلتی تھی۔ 22 سال کی ان راتوں میں کوئی ایسی رات نہیں گزری تھی جس میں اسے خود پر بیتے ظلم یاد نہ آئے ہوں۔ سب کے لیے وقت گزر گیا تھا، زخم مندمل پڑ گئے تھے، پلوں کے نیچے سے جانے کتنا پانی بہہ گیا تھا، پر وہ وہیں تھا۔ اس کے زخم بالکل اول روز جیسے تھے، کیونکہ اس کی زندگی آج بھی انہی زخموں تلے دبی تھی جہاں 20 سال پہلے تھی۔ زخم بھرے ہی کب تھے جو منتمل پڑتے، وہ تو ہرے تھے جیسے اس حویلی میں ٹوٹا ہر غم تازہ تھا، بالکل اسی طرح۔ چی چی چی، او واہ بندر! ٹہنی پر بیٹھے بندر کو دیکھ کر نور جوش میں ایک دم بچوں کی طرح اچھل پڑی۔ دوسری جانب دو بندر جانے آپس میں کیا راز و نیاز کر رہے تھے، اپنے ارد گرد انسانوں کی موجودگی محسوس کر کے اب پیڑ کی ڈالوں پر لٹک کر کرتب دکھا رہے تھے۔ ارے یہ سیٹی کون بجا رہا ہے؟ اپنے قریب سے آتی آواز پر فلک نے سوالیہ نظروں سے نور کو دیکھا۔ ارے یہ بندر سیٹی بجا رہا ہے، غور سے دیکھو کیسے پاؤٹ کی شکل میں منہ بنا کر آواز نکال رہا ہے۔ اف، کتنا پیارا بندر ہے، سیٹی بھی بجا رہا ہے۔ اپنی سوچ کے مطابق نور نے بڑے جوش و خروش سے سب کو آگاہ کیا اور نور کی بیوقوف دوستیں بھی اب حیرت سے بندر کو دیکھ رہی تھیں جو رخ موڑے ڈال پر بیٹھا تھا۔ ارے بندر، یہاں دیکھو، یہاں ہمیں دیکھو! نور کود کود کر بندر کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی، جبکہ دوسری جانب ارمان اور اس کے دوست جو درخت کے پار کھڑے سیٹی بجا کر بندروں کے ساتھ تفریح کر رہے تھے، لڑکیوں کی جوش بھری آوازیں سن کر کہکے لگا گئے۔ شیطان بندر انہیں سیٹی بجاتا دیکھ کر خود ان کی نقل کر رہا تھا۔ بندر کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ انسان کی نقل اتارے، پر ہمارے معصوم نور! اف بندر، جلدی سے پھر سیٹی بجاؤ، میں نے تصویر لینی ہے۔ نور نے اپنا موبائل ہاتھ میں لیا اور چند قدم آگے بڑھی، جبکہ بندر اب بڑے غور سے اس کے ہاتھ میں موجود موبائل دیکھ رہا تھا۔ ارمان اب سیٹی کی دھن بجاتا گھوم کر آیا اور ساتھ ہی اس کے دوست بھی گنگنانے لگے، جبکہ نور ہونکوں کی طرح اس کا منہ تک رہی تھی جو مسلسل سیٹی بجا رہا تھا، اور باقی پورا گروپ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اف پیارا بندر! بندر سیٹی بھی بجاتا ہے، بھائی واہ، ہا ہا ہا! اس کا چہرہ دیکھ کر مذاق اڑانے والے انداز میں بولتے ہوئے فہد نے نور کی آواز نکالی، کچھ اس انداز میں کہ بوائز گروپ تو الگ، ان کی طرف کی لڑکیاں بھی اپنی ہنسی قابو نہ کر سکی۔ بندر ابھی تک اسی ڈال پر بیٹھا ٹکر ٹکر اس 3 فٹ کی لڑکی کے ہاتھ میں موجود آلے کو ہی گھور رہا تھا۔ تم پھر آ گئے؟ غصے میں بولتی نور نے تمام لڑکیوں کو گھورا جو ایک دم خاموش ہو گئیں۔ جی نہیں، آپ آئی ہیں، ہم تو کب کے یہاں آ گئے تھے۔ ارمان نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے دونوں جیبوں میں ہاتھ پھنسائے تنزیہ کہا۔ میں، تم، نور، فلک، عالیہ، مریم، جلدی آؤ، یہاں کچھ فاصلے پر سڑک ہے، ہم پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ نور کچھ کہتی ایک لڑکی دوڑ کر آتی پھولی سانسوں کے ساتھ بولی، جبکہ سب لڑکے ان پر ہنس رہے تھے کیونکہ وہ کافی دیر پہلے پہنچ چکے تھے، بس کسی لفٹ کا انتظار کر رہے تھے جو انہیں ان کے مقام پر پہنچا دے۔ واقعی چلو! نور جوش سے کہتی سب پر لعنت بھیجتی آگے بڑھی ہی تھی کہ عجیب سی خ خ کی آواز کرتا آتا بندر ایک دم سے اس کے ہاتھ سے موبائل اچک کر لے گیا۔ سب اس کارروائی پر خاموش ہو گئے اور پھر کچھ دور ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر کود کر جاتے بندر کو دیکھ کر پاگلوں کی طرح ہنس پڑے، جبکہ نور تو ابھی بھی صدمے میں تھی کہ یہ اچانک ہوا کیا ہے۔ او مائی گاڈ! بندر اس لڑکی کا موبائل لے گیا! ارمان نے دور ٹہنی پر بیٹھے بندر کو دیکھ کر بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، جبکہ نور تو سانس روکے اپنی آئی فون 11 پرو میکس کو دیکھ رہی تھی جو بندر کا بچہ اڑا لے گیا اور اب پرو میکس ایکس والی حالت میں نہیں رہے گا۔ ارے میرا موبائل، کوئی پکڑو اس بندر کو!
نور ایک دم ہوش میں آتی اس کی جانب بھاگی، جو ہاتھ میں موبائل دبائے دور سے ہی بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ ارمان اور باقی سب بھی بیچارے نور پر رحم کھا کر اپنی اپنی زبان میں بندر سے درخواست کرتے موبائل واپس مانگنے لگے، جو وہ عجیب و غریب آوازیں نکال کر منع کر دیتا۔ ہش ہش۔ فہد کے ہاتھ سے اپنی طرف بلانے پر ساتھ بیٹھے بندر نے کھٹ سے اپنے ہاتھ میں پکڑا کوئی پھل ان کی جانب پھینکا، اور اب شاید بندر کو بھی ان پاگلوں کو تنگ کر کے مزہ آ رہا تھا۔ وہ لوگ جس انداز میں اسے موبائل دینے کا کہہ رہے تھے وہ اسی انداز میں ان کی نقل اتار کر انہیں ہنسنے پر مجبور کر دیتا، جبکہ نور کی تو سانسیں اٹکی ہوئی تھیں۔ دھت تیرے کی، اوہ نہیں! فہد نے ایک دم ہارنے والے سٹائل میں ہاتھ کھول کر جھٹک دیے تو بندر نے بھی نقل کی اور اسی وقت اس کے ہاتھ سے موبائل بھی پھسل کر زمین پر گرا۔ ساتھ ہی نور کو صدمہ لگ گیا اور بندر اپنا کام کر کے کودتا ہوا یہ جا وہ جا۔ میرا موبائل! بندر کے بچے رک! خو 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 خو! نور غصے سے چیختی پتھر اٹھا کر مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی، جبکہ دونوں بندر ایک دم کود کر اس کی جانب آئے اور غصے میں اپنی تیز عجیب آوازیں نکال کر اسے ڈرا گئے۔ نور سہم کر شرمندہ سی ہو کر رہ گئی، جبکہ سارے اس کی حالت پر اپنی ہنسی چھپا رہے تھے۔ اور پھر ڈھلان سے نیچے سڑک کی جانب جاتے نور کا سارا جذبہ جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا، جبکہ باقی سب ہم نے کر دکھایا کے نعرے لگاتے پیر سہاوا کی پکی سڑک پر بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں چند منٹوں کے فرق سے وہ لوگ لفٹ لے کر اپنی منزل یعنی منار ریسٹورانٹ کی جانب بڑھ گئے۔ انہیں یہاں پہنچتے ہی مغرب ہو گئی تھی۔ مارگلا ہلز کی بلندی پر واقع منار ریسٹورانٹ سے رات کے اندھیرے میں ٹمٹماتی روشنیوں میں اسلام آباد کا منظر ہی نرالا تھا۔ اس بلندی سے نیچے دیکھتے ہی نور کی طبیعت پر خوشگوار اثرات مرتب ہوئے۔ اسلام آباد کا یہ پرکشش نظارہ قدرت کا شاندار نمونہ تھا۔ بلند و بالا پہاڑ اور ان پر پھیلا سرسبز و شاداب گھنا جنگل قدرتی حسن کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ساتھ ہی پہاڑوں پر چلتی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور ان مناظر سے لطف اندوز ہوتے سیاح سبھی کچھ خاصا دلچسپ تھا۔ اسلام آباد نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنے قدرتی حسن کی بدولت خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ ٹیبل پہلے ہم نے دیکھی تھی، اس پر ہم ہی بیٹھیں گے۔ نور کا گروپ ہر جگہ مکمل طور پر دیکھ چکا تھا اور کچھ سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر کی جانب آیا تھا، جہاں دور ایک 8 سیٹوں والی ٹیبل خالی نظر آئی۔ فوراً ہی وہ اس جانب بڑھے، لیکن دوسری طرف سے آتے ارمان اور اس کے دوست ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں قبضہ جما کر بیٹھ چکے تھے۔ شام کا وقت تھا، ہوٹل میں کافی رش تھا اور تقریباً ساری ہی ٹیبلز فل تھیں یا پہلے سے ریزرو ہو چکی تھی۔ گروپ میں زیادہ افراد ہونے کے باعث کوئی بھی جگہ ان کے معیار پر پوری نہیں اتر رہی تھی، اسی لیے وہ اوپر کی جانب آئے تھے، لیکن یہاں تو پہلے ہی ایک محاذ تیار کھڑا تھا۔ ڈھلتے سورج کی کرنوں میں تمام مناظر خوشکن لگ رہے تھے، سوائے ان چند چہروں کے جو اس وقت نور کو نہایت زہر لگ رہے تھے۔ جاؤ کہیں اور جگہ ڈھونڈ لو اپنے لیے، ہم نہیں ہٹنے والے، ارمان نے بے نیازی سے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے نور کو کہا، جو غصے سے ناک پر لال بھبوکا غصہ لیے بیٹھی تھی۔ نہیں، ہم یہیں بیٹھیں گے، کیونکہ یہ جگہ پہلے ہم نے دیکھی تھی۔ نور نے ضد میں آ کر ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا اور ذرا اونچا بولی، جس سے آس پاس کے لوگ متوجہ ہو گئے۔ او میڈم، کیوں بحث کر رہی ہو؟ جاؤ کہیں اور بیٹھ جاؤ، تم تو بلا وجہ ہی سر ہو رہی ہو۔ فہد نے ارد گرد نظر ڈال کر ذرا غصے سے کہا، کیونکہ وہ اسے بلا وجہ نا کا مسئلہ بنا رہی تھی۔ بالکل، میں بھی یہی کہہ رہی ہوں۔ اپنے دوست کو بولو اٹھے یہاں سے اور جائے جہاں جانا ہے، یہ ٹیبل ہماری ہے۔ نور اب بھی اپنی بات پر قائم تھی، جبکہ ارمان نے ناپسندیدگی سے اس لڑکی کا انداز دیکھ کر سر جھٹکا۔ اٹھو! اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں ہٹنے کو کہا۔ کیوں اٹھیں؟ ارمان نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ کیونکہ یہ جگہ پہلے ہم نے دیکھی تھی۔ نور اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ یہ جگہ پہلے ہم نے دیکھی تھی، وہاں سے بھی کرارا جواب آیا۔ ہم نے دیکھی تھی ایڈیٹ، نور نے تب کر کہا۔ تم جا رہی ہو یا؟ ارمان نے انگلی اٹھا کر اسے خبردار کیا۔ ایکسکیوز می میم، پلیز آپ لوگ وہاں آ جائیں، اس طرح لڑائی مت کریں۔ یہاں کے ماحول کا خیال رکھنا ہماری ہی نہیں بلکہ آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ نور کے کچھ بھی کہنے سے پہلے مینیجر وہاں آ گیا۔ ماحول خراب ہونے کی شکایت موصول ہوتے ہی وہ فوراً ان کی جانب آیا اور ایک ٹیبل ان کے لیے مخصوص کروا دی تاکہ یہ فضول بحث ختم ہو۔ پر یہ لوگ، نور نے کچھ کہنا چاہا لیکن مینیجر کے عاجزانہ انداز پر خاموش ہو کر لب بھینچ لیے۔ دیکھ لوں گی تمہیں۔ باقی بحث کا ارادہ ترک کرتے ہوئے نور غصے سے انگلی اٹھا کر وارننگ دینے کے انداز میں ارمان کو گھورتی آگے بڑھ گئی۔ کچھ ہی فاصلے پر اپنی نئی ٹیبل پر براجمان ہوتے ہی انہوں نے پاکستان اور کچھ چائنیز کھانوں کا آرڈر دیا۔
اب سب خوش گپیوں میں مصروف تھے اور آرڈر کا انتظار کر رہے تھے۔ نور نے ایک نظر ارمان کی جانب ڈالی اور 2 انگلیوں سے اپنی اور اس کی آنکھوں کی طرف بدلے کا اشارہ کیا۔ ارمان نے اسے دیکھ کر استہزائیہ مسکراہٹ سجائی اور اس پاگل لڑکی کو دیکھ کر سر جھٹک دیا۔ یہیں سے ایک نئی کہانی نے جنم لیا جس کا انجام نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ جاری ہے۔ تو جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی قسط؟ امید ہے آپ نے اسے خوب انجوائے کیا ہوگا۔ تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔